السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی ایک منٹ ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا بریک لگاؤ۔ ایک منٹ ناظرین ذرا جی جی اس سے پہلے کہ آپ اپنا خطبہ شروع کریں، مجھے ایک بات کی وضاحت کرنی ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے گفتگو کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا تھا، شوق چرانا، جس پر میرے استاد رہے ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اطہر ہاشمی صاحب کراچی سے، انہوں نے سخت اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اور میری گوشمالی کی ہے، میرے کان مروڑے ہیں فون پہ۔ شکر ہے انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ شوق چرانا کوئی لفظ نہیں ہوتا، شوق چرانا ہوتا ہے، جیسے بکریاں چرائی جاتی ہیں۔ شوق چرانا یعنی چوری سے، شوق چرانا نہیں ہے، شوق چرانا ہے اللہ۔ تو کیوں تم نے پھر غلط بولا ہے؟ ویسے تم میرے الفاظ پکڑ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہو۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ جو زیر زبر پیش کی بے ضرر سی غلطیاں ہیں، یہ تو ہر زبان میں ہوتی ہیں، اور یہ بالکل زبان جو ہے وہ ایک اپنے فلو میں ہوتی ہے، اس میں یہ جو جس کو ہم اپنے طور پر غلط العام کہہ لیتے ہیں وہ غلط العام نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، لیکن یہ شوق چرانا اور چرانا تو بالکل اس کا مفہوم بدل جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں لفظوں میں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ غلطی نہیں، فاش غلطی ہے۔ چلو پھر کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ بس ٹھیک ہے، لگا لیے یار۔ نہیں لگاؤ گے، آج تو شو شروع ہوگا، ایسے نہیں شروع ہوگا۔ کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ میں نے سوری کر لی، معذرت کی۔ نہیں کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ نہیں تم لگاتے ہو؟ نہیں تم نے مجھے کبھی کہا نہیں کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے تو شو ہوگا۔ ناظرین ایسے نہیں ہوگا، سوری۔ لگاؤ کانوں کو۔ یہ لو، چلو تھینک یو ویری مچ۔ نہیں دل کا اچھا ہے یہ، ویسے کانوں کا کچا ہے، اس لیے میں نے کہا کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ اچھا یار پا جنید، میں ناظرین کے ساتھ لوڈ شیڈنگ شیئر کرنے لگا تھا۔ شیئر کیا کرنی ہے، ہر پاس ہی لوڈ شیڈنگ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ضیاء الحق کے دور میں ٹی وی پہ اشتہار چلا کرتے تھے، ناظرین یہ لوڈ شیڈنگ نہیں لوڈ شیئرنگ ہے، یاد ہے تمہیں؟ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا یار یہ اب سنا کہ اس کا کوئی حل جو ہے گورنمنٹ سوچ رہی ہے، اس میں یہ انڈیا سے بجلی لے رہے ہیں۔ تم اس کو حقیقت سمجھتے ہو؟ تم اس میں کوئی سمجھتے ہو کہ حقیقت ہے؟ یار میڈیا پہ آ رہا ہے، مجھے کیا پتا کہ کیا۔ 100% میری یہ ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی سبسٹنس نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان واقعی ہندوستان سے بجلی خریدنے جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک ڈپلومیٹک لیول پہ ایک لالی پاپ ہے، چند لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے سفارتی سطح پر، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ نیئر فیوچر میں پاکستان ہندوستان سے بجلی خریدے گا۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ مداری شروع میں ہی کہہ دیتا ہے کہ ٹوپی میں سے کبوتر نکلے گا اور وہ نہیں نکلتا۔ دیکھو اس کے لیے مطلب کوئی لاجک نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہندوستان آپ کو کہاں سے بجلی دے گا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گزشتہ میرا خیال کئی ماہ سے، خاص طور پر پچھلے 5-6 ماہ کے دوران بہت زور و شور سے میسیجنگ ہو رہی ہے کہ جناب ایران آپ کو 3 روپے فی یونٹ اور چائنا آپ کو 6 روپے فی یونٹ بجلی فراہم کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ مطلب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ملکوں کے درمیان بجلی کی جو خرید و فروخت ہے وہ کوئی بچوں کا معاملہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے سوئچ لگایا اور آپ نے دوسرے کو بجلی بیچنا شروع کر دی، چھوٹا سا میٹر لگایا۔ یعنی ایک ملک جب دوسرے ملک سے بجلی خریدتا ہے اس کے لیے کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ چاہیے، پورا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے یہ سٹیج آتی ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ ایران اور چین کی پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہندوستان جیسے ملک پر ریلائی کر لیں؟ نہیں چین کا تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ چین والے کہتے ہیں جی 300 روپیہ گھر کا دے دیں اور 500 روپیہ فیکٹری کا، اور جتنی مرضی بجلی خرچ کریں۔ ایک حد تک ان آفرز میں حقیقت موجود ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ یعنی مبالغہ آرائی سے کام بہت زیادہ لیا جاتا ہے ان تمام، چاہے وہ ایران کی پیشکش ہے یا چین کی ہے۔ مطلب ممکن نہیں ہے کہ ایران یا چین آپ کو 3 روپے فی یونٹ بجلی فروخت کر سکے، کسی طور بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جتنے پیسے ہم اپنے جو رینٹل پاور پلانٹس یا یہ جو ہم آئی پی پی سے لے رہے ہیں بجلی، ان سے یعنی نمایاں طور پر کم بجلی یعنی کم قیمت بجلی ہم ایران یا چائنا سے لے سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کے معاملے میں تو یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہندوستان اگر ہمیں بجلی دے گا بھی تو کہاں سے دے گا؟ یار ادھر اس کے پاس کو ہوگی نا کوئی کنستر میں پڑی ہوئی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہمارا شارٹ فال میکسیمم جو ہے وہ کتنا جاتا ہے؟ 5000 6000 میگا واٹ تک۔
اور ہندوستان میں اپنا جو شارٹ فال ہے وہ 34,000 سے لے کر 37,000 میگا واٹ تک ہے. بہت اچھے. یار ہندوستان میں تو 40% سے زیادہ لوگوں نے تو کبھی بجلی کی شکل تک نہیں دیکھی. خیر بجلی کی شکل تو ہم نے بھی نہیں دیکھی ہوئی. کبھی کسی نے کہا ایسے کہ او بجلی گئی جے. ہاں یہ البتہ فکرہ ضرور ہو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ او بجلی گئی جے, آئی جے کم سنا جاتا ہے. محاورتاً کہنے کی غلطی کر لی ہے بھائی. اچھا اچھا اچھا, تو یعنی کہ اتنا بڑا ان کے پاس فال شارٹ ہے. فال شارٹ شارٹ فال عزیزی صاحب. چلو آگے پیچھے کر لو, اب سارے کام میں ہی کروں کہلا, کول بیٹھی ہوئی کچھ کام بھی کیا کرو. اچھا تو کیا کہہ رہے تھے بھائی جی آپ؟ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کی بجلی کے حوالے سے ایٹ لیسٹ کوئی مدد کر سکے. میں ہندوستان کی جو اقتصادی ترقی ہے اس کو کوسچن نہیں کر رہا. یقیناً یعنی ہندوستان اس وقت اقتصادی ترقی کے حوالے سے پاکستان سے کوسوں آگے ہے, لیکن بجلی کے حوالے سے تو مجھے کسی طور بھی, ہم اپنے لائن لاسز کو روتے رہتے ہیں ہر وقت کہ پاکستان میں جو الیکٹریسٹی کے لائن لاسز ہیں وہ دنیا کے چند جو 10-15 یعنی سب سے جو برے ملک ہیں ان میں پاکستان ایک ہے, لیکن ہندوستان اس حوالے سے غالباً پاکستان سے بھی زیادہ ہے. وہاں پر لائن لاسز 42% سے زیادہ ہیں جی. اور ابھی میرا خیال ہے کہ 1 یا 1.5 سال پہلے تک تو ہندوستان خود نیپال اور بھوٹان جیسے ملکوں سے بجلی امپورٹ کرنے کی بات کر رہا تھا. آج وہ پاکستان کو ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں کیسے آ گیا, میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. یار یہ جو انڈیا نے ہمارے سارے دریا روک لیے ہیں, ان کی وہ بجلی بنا رہا ہوگا, کوئی شکنجوی تو نہیں نہ بنا رہا ہوگا. تو پھر خود سوچو کہ ہم کس ملک سے بجلی لینے کی بات کر رہے ہیں. اگر اس میں کوئی حقیقت ہے بھی تو یعنی ہم اس ملک سے بجلی لینے کی بات کر رہے ہیں جس کے سبب ہم آج اس کیفیت سے دوچار ہوئے ہیں, یعنی اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, نہیں بات تمہاری سمجھ آ رہی ہے مجھے. تم دیکھو نا یار کہ کشمیر کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سب سے بڑا تنازع کس چیز کا ہے؟ پانی کا ہی ہے نا. مطلب وہ تمام تر جو اخلاقیات ہیں, سفارتی جو ضوابط ہیں, ان کو بالائے طاق رکھ کر انڈس واٹر ٹریٹی کی دھجیاں اڑا کر وہ ہندوستان جو یہ کام کر رہا ہے, صرف جہلم اور چناب پر وہ 40 سے زیادہ ڈیمز بنانے کا ان کا پروجیکٹ ہے, اور ان میں سے 20 یعنی 4 بڑے اور 16 چھوٹے جو ہیں وہ ڈیمز جو ہیں وہ آپریشنل ہو چکے ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ کہ دنیا کا تیسرا بڑا ڈیم کارگل کے نام سے وہ بنا رہے ہیں دریائے سندھ پر, اور دریائے سندھ کا 45% سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی اہلیت رکھنے والی ایک واٹر ٹنل بنا رہے ہیں. تو وہ ہمارا پانی روک کر ہمارے دریاؤں کے پانی سے بجلی بنا کر ہمیں کس منہ سے بیچیں گے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ہماری بجلی اور ہم ہی میں ہوں. ہماری بجلی نہیں یار, ہماری بلی ہم ہی کو میں ہوں. یار جیم کا جواز بنتا تھا تو میں نے بیچ میں فٹ کیا ہے. جواز ہر چیز کا بنا لیتے تو. لیکن سر اگر ایران سے, چین سے اور انڈیا سے بجلی نہیں لیں تو کریں کیا؟ سیدھا سا کام ہے, ہماری جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے جتنی ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں اتنی کم از کم بجلی تو پیدا کریں. ہم پھر بھی سرپلس بجلی اپنی ضرورت سے کم و بیش 1 سے 2,000 میگا واٹ اضافی بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اگر جو ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں, اگر ہم یہ اپنا سرکولر ڈیٹ ختم کر لیں, اگر ہم جو یعنی انڈر کیپیسٹی ہمارے یونٹس چل رہے ہیں ان کو اگر اس کی کیپیسٹی کے مطابق چلایا جائے تو ہم 2,000 میگا واٹ اضافی بجلی آج بھی پیدا کر سکتے ہیں ان گئے گزرے حالات میں. اور اس کے لیے کتنا آپ کو عرصہ درکار ہے؟ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ. یار یہ تو تم لمبا چوڑا پلان بتا رہے ہو نا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے یہ جو بجلی کا خاتمہ ہے نا اس کو ہم فیس کر سکتے ہیں. پنکھا ایسے پکڑ کے اس کے سامنے فیس ہلاتے رہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین لوڈ شیڈنگ کے لامتناہی عذاب پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وفاقی وزیر پانی و بجلی جناب نوید قمر کو. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. یہ عذاب پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلا لیا ہے. میں نے کیا موت کا منظر کتاب لکھی ہوئی ہے یا میں قبرستانوں میں بجو سپلائی کرتا ہوں؟ شاہ جی آپ بجلی سپلائی کرتے ہیں تو بڑی بات ہے. تو کر تو رہا ہوں. شاہ جی کہاں کر رہے ہیں آپ؟ کہیں آپ کو بجلی نظر آ رہی ہے؟
تو یہ بلب آپ نے مٹی کے تیل سے جلائے ہوئے ہیں؟ شاہ تو جنریٹر چل رہا ہے ہمارا. تو جنریٹر میں سے بجلی پیدا ہوتی ہے, اس سے بھی کرنٹ پڑتا ہے, بندہ ہائی اللہ جی کہتا ہے. اب تو ماشاءاللہ 80% صارفین جو ہیں وہ اپنے اپنے جنریٹر سے اپنی اپنی بجلی بنا رہے ہیں. یہ آپ کا کارنامہ تو نہ ہوا نا شاہ جی؟ بھئی بجلی جس طرح بھی بنے گی اس ملک میں, بے شک آسمانی بجلی ادھر گرے, اس کا وزیر میں ہی ہوں. یہ بات چھوڑے, یہ فرمائیں کہ آپ خود کتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں؟ بہت اچھے, میں وزیر ہوں, کوئی جنریٹر نہیں ہوں. میرا مطلب ہے کہ آپ کی وزارت کتنی بجلی پیدا کر رہی ہے؟ اس طرح کہیں نا, دیکھیں میں وزیر پانی و بجلی ہوں. صحیح. جتنی پانی سے بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ ہم پیدا کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ بجلی اور طریقے سے بھی پیدا ہو تو پھر میرا ڈیزگنیشن چینج کرے, اس کو وزیر پانی, تیل, گیس, کوئلہ و بجلی رکھیں تو میں اور طریقوں سے بھی بجلی پیدا کر دیتا ہوں. اچھا شاہ جی, پانی سے جتنی پیدا ہو سکتی ہے بجلی وہ آپ نے کون سا کر لی ہے؟ تو پانی سے کتنی کو زیادہ پیدا ہو سکتی ہے؟ پانی چمدانی مارندہ کی فائدہ جیڑا بیچارہ ہے اسے پانی. میں نے تو وزیر اعظم صاحب سے بھی کہا کہ یہ ایسے مجھ پہ احسان چڑھایا ہوا ہے. وزیر پانی کیا ہوا؟ یا تو چلیں وزیر شربت و بجلی ہوتا تو چلو تھوڑا سا عزت محسوس کرتا میں. وزیر پانی و بجلی, پانی تو بچے بسوں میں بھی پلا رہے ہوتے ہیں روپیے کا گلاس, اب ان کا بھی وزیر میں ہی ہوں. گلیوں محلوں میں کمیٹی کی ٹوٹیاں کھلی ہوتی ہیں, دھڑا دھڑ پانی گر رہا ہوتا ہے. کئی دوست مجھے کہتے ہیں اے تیری وزارت رورن رہی ہے, ہر دوسری ٹوٹی لیک کر رہی ہے, لوگوں نے میری وزارت پہ ایٹے رکھی ہوتی ہے. جولی ڈبل وزارت دے کے مجھ پہ احسان چڑھایا ہوا ہے, وزیر پانی و بجلی. جتنا لوگ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں, میں تو سوچ رہا ہوں وزیر چلو بھر پانی و بجلی بن جاؤں. حد ہو گئی ہے, حد ہو گئی ہے, بلکہ ابھی تک ہو رہی ہے. پانی جتنا ہوتا ہے میں اس کی بجلی بنا دیتا ہوں. پانی آ ہی نہیں رہا پیچھے سے, سارا پانی تو انڈیا نے روک لیا ہوا ہے. اب میں انڈیا سے لڑتا اچھا تو نہیں نہ لگتا, کسی وقت ان کی فلم ہی دیکھنی پڑ جاتی. اگلے کہیں گے نالے لاجنے نالے چاٹیاں فلمیں وینے. اس لیے اب ہم نے سوچا کہ وہ سارا پانی جو روک لیتا ہے انڈیا, تو پھر اسی سے بجلی لے لیں. اچھا, ہاں اب انڈیا سے بجلی لے رہے ہیں. ان کی بجلی بڑی تیز ہوگی. تیز ہوگی؟ ہاں, ہماری بجلی تو ویسی مر مک گئی ہے. اچھا, ان کی بجلی بہت اچھی, بالی ووڈ کی بجلی بڑی تیز ہے. آپ نے وہ گانا نہیں دیکھا چکنی چمبیلی؟ 500 میگا واٹ تو وہ اسے ایک گانے نہیں بنا لیے ہوں گے. اچھا شاہ جی, آج سپریم کورٹ نے وہ رینٹل پاور پلانٹس والا قصہ تو ختم کر دیا نا, باقاعدہ کاروائی کا حکم دے دیا سپریم کورٹ ہاں نے. میں نے بھی خبر سنی ہے. میں نے تو فوری وہ راجہ پرویز اشرف سے افسوس کرنے کے لیے اسے فون بھی کیا ہے. اچھا, اس کا فون بند تھا اور ٹیپ چل رہی تھی, ہائیو میں مر گیا, ہائیو میں مر گیا, ہائیو میں مر گیا. میں تو بہت سخت ڈر گیا ہوں یہ رینٹل سے. اچھا, میرے تو صبح سے دانت میں درد ہو رہی ہے, میں تو ڈینٹل کے پاس نہیں جا رہا. درد سے میں مینٹل ہو رہا ہوں مگر میں ڈینٹل کے پاس نہیں جا رہا, اتنا میں یہ رینٹل سے ڈر گیا ہوں. شاہ جی آپ کو اپنے دان کی پڑی اور ہم کتنے پریشان ہیں. کیوں, آپ کا پورا بھی ڈگ پیا؟ آپ کی وجہ سے پریشان ہے شاہ جی. میری وجہ سے کیوں پریشان ہے؟ میں آ کے تھا صوفہ پاٹ دیتا ہے یا کیمرہ سوٹ آیا میں تھا. شاہ جی آپ کی وجہ سے پورے ملک میں اندھیرا ہے, بجلی نہیں ہے. ہماری وجہ سے اندھیرا ہو تو آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. اب ارتھ آور نہیں منا رہے, پوری دنیا کے اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ 1 گھنٹہ بجلی بند کریں. وہ دیواری کوئی نہیں بولتا. وہ تو کسی کاز کے لیے بند کر رہے ہیں نا. تو کاز کے لیے بند کر رہے ہیں تو کون سا نیا کام کر رہے ہیں یا مار کا مار رہے ہیں؟ ہم اللہ کے فضل سے یہ تو ارتھ آور منا رہے ہیں, ہم ارتھ ایئر منا رہے ہیں اور پچھلے 3 سال سے منا رہے ہیں. لیکن شاہ جی ان کرائسس میں بھی آپ کے چہرے پر تو کوئی پریشانی نہیں نظر آ رہی. پریشانی ہے, اب چہرے پہ آئے تو ضروری ہے, کوئی چہرے پہ آگے تھوڑا کھلارا پہ آئے. پریشانی ہے تو اجلاس بلایا ہوا تھا نا, 6 گھنٹے کا اجلاس اٹینڈ کیا میں نے, مسلسل 6 گھنٹے, 1 سیکنڈ نہیں سویا میں. اجلاس اٹینڈ کیا ہے, ایک دفعہ بھی 6 گھنٹوں میں میں نے ایسے نہیں کیا. حالانکہ یہ تو میرا ہر 5 منٹ بعد نکل جاتا ہے, جیسے بچے کا ترا نہیں نکل جاتا. شاہ جی کیا تھا میٹنگ میں؟ بہت کچھ تھا اجلاس میں, چائے, بسکٹ, کٹ کٹ, نمکو,
میوے والے کیک. نہیں یہ تو میں مذاق کر رہا تھا. اجلاس میں نے تو سیدھا کہہ دیا. میں نے کہا میری بات سنو, لوڈ شیڈنگ کے خلاف کمر کس لو. انہوں نے ادھر سے رسا پکڑ کے کمر کسنے کی بجائے نوید کمر کس لیا. اس طرح میرے گرد رسا لپیٹ دیا جیسے کیما بھر کے کریلے کے اوپر دھاگا لپیٹ دیا. پھر وہی مذاق. آئی ایم سوری. اجلاس میں بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. اسٹریٹجی بنائی ہے ہم نے یہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے, بلکہ یہ جو لائن لاسز ہیں ان کے خاتمے کے لیے ہم لوگوں نے بڑی اچھی پلاننگ کی ہے, لایا عمل بنایا ہے اور 6 گھنٹے بحث کی ہے. سب ادھر ٹیکنوکریٹس بھی اکٹھے ہوئے تھے, سب لوگ وہاں پہ مشورے دے رہے تھے. یہ تو بہت حوصلہ افزا خبر ہمیں دے رہے ہیں, لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو 24 گھنٹوں میں سے صرف 1.5 گھنٹہ بجلی آ رہی ہے نا, یہ بھی نہیں آنی. ناظرین یہاں سے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ جیزی صاحب پیش کیجئے مخبر نامہ. یہ کون سا مخبر نامہ ہے؟ یہ رسام جو ہے یہ اوپر تلے ہو رہا ہے, کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے. لا جناب, پہلی جو مخبری سنا رہا ہوں وہ تحریک انصاف کی ہے, وہ کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے. تحریک انصاف میں جو پنجاب میں جو اپنا عہدہ ہے پنجاب کی صدارت کا, اس حوالے سے پارٹی کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے. اچھا. تحریک انصاف کے ایک ممبر ہیں تائیے, جو زمینوں کے لین دین کے حوالے سے کافی مشہور بندے ہیں. بی ایم ڈبلیو والے. ہاں جی, بی ایم ڈبلیو والے. چلو جی مخبریاں ان سے چلو یار بتاؤ نا یار, خدا کے واسطے تم جانے دو یار, تم کیوں ہمیں بیچ میں جان بوجھ کے شرارت کرتے ہیں؟ نون فیکٹ ہے یار. اچھا چلو بتاؤ, چلو چھوڑو بتاؤ. وہ جو بھائی صاحب ہیں, دیکھو مجھے مخبری میری خراب کرا دیتا ہے. وہ جو لینڈ کے حوالے سے مشہور بندے ہیں, ان کو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کو عہدہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں جی پنجاب کو 2 حصوں میں کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے. ایک حصے کا ان کو سینٹرل پنجاب کا صدر بنا دیں, تو ایک بنا لیں اپنا دوسرا جو ہے یہ جنوبی پنجاب ہے جو, اس کا ہیڈ بنا لیں. 2 ہیڈ بنا لیں, مگر ان کو بنائیں ضرور کچھ نہ کچھ. اب شاہ محمود قریشی صاحب ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کو بنایا جائے, اور باقی پارٹی جو ہے وہ خلاف چل رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں خان صاحب, ان کو اگر آپ نے یہ عہدہ دیا تو پھر ہم جناب شور مچائیں گے, احتجاج کریں گے. اس حوالے سے تو تحریک انصاف میں یہ ذرا سرد جنگ چل رہی ہے آج کل. گرم بھی ہو سکتی ہے, آگے گرمی ہی آ رہی ہے نا, اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. لو جی, جو دوسرا سانپ جو میں چھوڑ رہا ہوں وہ بھی تحریک انصاف کے حوالے سے. آج مجھے فیس بک پہ بہت گالیاں پڑیں گی, مگر مخبر میرا اب تھیلا بھر کے لے آیا, میں کیا کروں. لو جی, دوسری جو مخبری ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک غیر ملکی سفارتکار کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہے تھے. اس میٹنگ کے منٹس پاس بیٹھی ایک خاتون, انہی کی جماعت کی جو لیڈر ہیں, وہ منٹس لکھ رہی تھیں. جب میٹنگ ختم ہوئی تو انہوں نے منٹس دکھائے میٹنگ کے کہ یہ لے خان صاحب. اس خاتون نے جب دکھایا, خان صاحب نے دیکھ کے اوکے کر دیا, ٹھیک ہے پریس ریلیز دے دو, اخباروں میں چھپ چھپ جائے, انقلاب آ رہا ہے, سنامی نہیں رکے گا. سفارتکار کے ساتھ میٹنگ میں یہ کہہ دیا خان صاحب نے. یہی ہوتا بڑا رولا ہے تحریک انصاف کا, کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے. اب وہ یہ تم یہ جملہ بول کے کیا چاہتے ہو کہ فیس بک پہ تمہاری تعریف ہوگی؟ جی خدا کی قسم میں نے اسی لیے بولا تھا, اب یہ اس نے کہہ دیا, اب لوگوں نے نہیں مڑنا. یار عقل کیا کرو یار. اچھا چلو ایسے ہی ہوتا ہے, بچنا بھی تو ہوتا ہے, سمجھا کرو. لو جی, جب خان صاحب نے اوکے کر دیا کہ یہ جو ہے پریس ریلیز دے دیں, تو خان صاحب کی پارٹی کے جو اطلاعات و نشریات کے سیکٹری ہیں, انہوں نے کہا دکھائیں ذرا یہ کیا ہے. دیکھ کے انہوں نے کہا کہ حد ہو گئی, چاہیے سفارتکار کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے خان صاحب کی, اور یہ کیا پریس ریلیز دینے لگی ہیں. خبردار, یہ نہیں پریس ریلیز ٹھیک, یہ نہیں دینی.
لا جناب جس پہ یاہر اب خان صاحب کو میں نہیں کہتا کہ ان کو غصہ چڑھ گیا ہوگا, دل میں سوچا تو ہوگا نا انہوں نے کہ یار میں نے اوکے کیا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں. خان صاحب ہلکے ہلکے دل میں ناراض ہوئے, شاید زیادہ بھی ہوئے ہوں, یہ مخبر میرا باہر ہی پھر رہا تھا, اس نے دل میں نہیں چانکا. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب اپنے اطلاعات و نشریات کے سیکٹری تبدیل کر رہے ہیں, اور ایک کراچی کا بندہ ہے جس کو سیکٹری اطلاعات و نشریات لگا رہے ہیں. ڈش لا جناب, اب جو مخبری میرا مخبر لایا ہے وہ سندھ سے لے کے آیا, ابھی میں نے چاڑ چوڑ کے پڑھی, ریل گڈی پہ آیا نا کٹا کٹا پڑ جاتا تھیلے پہ. لا جناب مخبری یہ ہے کہ وہاں پہ 4700 پولیس افسر تھا جس کو شولڈر پروموشن یا سفارش پروموشن دی گئی تھی. عدالت والوں نے نوٹس لیا, عدالت کو ویلی تو نہیں نا بیٹھی ہوئی, ہر پاسے دیکھ رہی ہے عدالت. انہوں نے کہا کہ بھائی بند کرو یہ ساری پروموشن, جو بندہ جس رینک کا اس پہ کام کرے, خبردار کنوں پہ چپیڑے لگیں گی جو نجائز پروموشن لے گا سفارش کے ساتھ. لو جی جب عدالت کا آرڈر ہوا تو وہ سفارشی اور شولڈری پروموشن واپس ہو گئی. مگر مخبر میرا یہ کہتا ہے کہ یہ صاحب یہ جو انسپیکٹر رینک تک کے لوگ ہیں نا, صرف ان کے نام اس لسٹ میں گئے ہیں, اوپر جو ڈی ایس پی یا ایس پی حیرات ہیں ان کے تو نام ہی اس لسٹ میں نہیں گئے, اس لیے وہ ادھر ہی کام کر رہے ہیں. اور ان میں کئی ایس پی اور ڈی ایس پی اے ایس آئی رینک کے لوگ ہیں جن کو تڑا تڑ دے کے پروموشنیں تو اوپر لگا دیا گیا ہے. یہ کیا مطلب, بور ہو رہے ہیں آپ؟ اچھا اچھا. کمیز تیری کالی تے سونے پھلا والی, اب مزہ آیا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا یار, یہ جو کل ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ پہ یہ جو پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں, اس سے کسی کا پرپس سرو نہیں ہوتا, اس سے ملک و قوم کا نقصان ہو رہا ہے, اور یہ کوئی اچھا شعار نہیں ہے, مہذب قوموں کا وتیرہ نہیں ہے اس انداز میں احتجاج کرنا, اپنی بات منوانا. اس پر بہت سے لوگوں نے الحمدللہ مطلب اپریشیٹ کیا ہمیں, لیکن کچھ لوگوں نے اس بات پر شدید اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ بجلی جس گھر میں نہیں آ رہی, جس فیکٹری میں بجلی نہیں آ رہی, وہاں پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جس فاقہ کشی کی اذیت سے گزرتے ہیں, آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے, کوئی پیرس میں رہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. بیڑا غرق ہو گیا انڈسٹری کا, بیڑا غرق ہو گیا کاروبار کا, اور یہ حکومت نے یہ سارا کچھ کیا. حکومت کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے, مگر ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے. ہم نے تو یہ کہا کہ بھائی جی احتجاج کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے ہی بیڑا غرق ہوا ہوا کاروباروں کا, فیکٹریوں کا, دکانوں کا, ملوں کا, اس کے ساتھ اب دوجا بیڑا غرق یہ نہ کریں کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کی گاڑیاں توڑنی شروع کر دیں, پٹرول پمپ ساڑنے شروع کر دیں. جن لوگوں کی گاڑیاں کل ٹوٹیاں وہ کیا ٹرانسفارمر کے پھوپھی کے پتر ہیں جی؟ میرا مطلب ہے ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا, وہ بھی انہی لوگوں جیسے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ کے یہ لوڈ شیڈنگ کے ڈنگے ہوئے لوگ ہیں, اوپر سے ان کا بیچاروں کو مزید نقصان کرا دیا. یہ دیکھو نا کہ اگر ایک شخص جو وہاں پر ایک جگہ پر توڑ پھوڑ کا مظاہرہ کر رہا ہے یا پرتشدد مظاہرے میں شریک ہے, ٹریفک سگنلز کو توڑ رہا ہے یا لوگوں کی گاڑیوں پر حملہ آور ہو رہا ہے, جب وہ خود کسی دوسرے پرتشدد مظاہرے سے گزر رہا ہوگا ایک عام شہری کے طور پر, تو پھر وہ دوسروں سے یہ کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ میرے ساتھ وہ سلوک روا نہیں رکھا جائے گا جو میں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا. یار اللہ جانتا ہے پا جنید, میں تمہیں کیا بتاؤں. عورتیں یار, بچے بیٹھے ہوئے تھے گاڑیوں میں, کئی ایسی گاڑیاں, کئی ایسے بیچارے رکشے جن کو انہوں نے توڑا ہے, سکرینیں توڑ دی. ان بچوں کا, معصوم بچوں کا کیا قصور ہے یار, ان کی کیا غلطی ہے؟ بھائی حکومت کے آگے بالکل احتجاج کریں. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں خود احتجاج میں شامل ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتجاج نہ کریں, رو رہے ہیں ہم لوگ خود, بلکہ روزانہ ہر دوسرے شو میں ہم یہی سیاپا کر رہے ہوتے ہیں کہ بیڑا غرق ہو گیا سارے ملک. ہم تو زور دے کر بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ احتجاج کرنا چاہیے. قوم کو دیگر باتوں پر بھی جو سوئے ہوئے, یعنی قوم کا رویہ ہم نے بنا لیا اپنا, وہ ختم کرنا چاہیے. احتجاج ضرور کرنا چاہیے, ضرور اپنا احتجاج رجسٹر کروانا چاہیے, لیکن ایک مہذب انداز میں, ایک سلیقہ مند قوم کی طرح, ایک یعنی جاگتی ہوئی قوم, لیکن
लेकिन अपना नफा नुकसान तोलती हुई कौम, जिसको पता है कि मेरा इस बात में मेरा अगर मैं ये रवैया दिखाऊंगा तो मेरा ये नुकसान है, और अगर मैं ये रवैया इख्तियार करूंगा तो मेरा ये फायदा है, यानी कौम के फायदे में वो अपना फायदा देखे। प्रोफेसर वारिस मीर साहब की मिसाल इसीलिए दी थी ना कि उन्होंने जनरल ज़िया जैसे ताकतवर सदर के सामने एहतजाज किया और पुरजोर एहतजाज किया, उनके लिए बेचारों ने नुकसान भी उठाया। तो एहतजाज करने पे तो एतराज नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की तरह, महजब लोगों की तरह एहतजाज करें ताकि उसमें मजीद नुकसान ना। और अगर कल हमने 8 मिनट इस मौजू पर गुफ्तगू की है तो उसमें से कम 4 मिनट तो हमने ये गुफ्तगू की है कि अगर अवाम ने ये रवैया अपनाया है तो इसकी बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, हुक्मरानों पर आयद होती है, जिन्होंने अवाम को ये रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया कि जब तक वो पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं करते उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनके मुतालबात पर कोई यानी कान नहीं धरे जाते। यार ऐसे ऐसे बब्बर शेर लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि ये किसी अंग्रेज मुल्क में अंग्रेज ही थे स्क्रीन पे, पता नहीं मैंने खबर नहीं पड़ी, उधर भी कोई एहतजाज हो रहा था, वो भी पुलिस के साथ लाठी चार्ज हुए थे, तड़ातड़ लड़ रहे थे, तो मेरे पास बैठा हुआ था आड़ू ग्रेनेड, मुझे कहता ये तुम तो कल कह रहे थे कि पुलिस को फेंटी नहीं लगानी चाहिए और तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, ये देखो अंग्रेज कर रहे हैं तो हमें क्या है, ये नहीं पढ़े लिखे लोग। मैंने कहा यार बहुत अच्छे आड़ू ग्रेनेड, मैं तेरे सदके जाऊं, वैसे ना ही जाऊं तो अच्छी बात है जिस तरह की तुमने बात की है। मैंने कहा यार अंग्रेज की को अच्छी चीज तो अपनाने की कोशिश नहीं करते, एक गलत चीज तुम फटार दिखा रहे हो कि ये देखो ये भी तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यार मुल्क तो अपना है ना, अंग्रेजों को दबा करो, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। अगर हुकूमत उसका नाश मारने पे तुली हुई है, कारोबार ठप करके, तो हम भी उसमें शामिल ना हो जाए। प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कोई हिम्मत करके रीजनिंग और लॉजिक की बात करने की कोशिश करते हैं, कोई खुद मामले को समझने की और दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो फौरन ये इल्ज़ाम हम पर आ जाता है कि जनाब आप अवाम दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं। यानी अगर आप कोई पॉपुलर बात करते हैं, जो पहले से मकबूल बात है, उसको सपोर्ट करते हैं तो फाबिया बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन जब कभी ये बात इस तरफ आने की आप जसारत करते हैं कि जनाब यहाँ पर अवाम का कसूर भी है, अवाम को भी अपने आप को अपने रवैये में दुरुस्ती पैदा करनी चाहिए, अपने रवैये ठीक करने चाहिए, तो फौरी तौर पर यह एतराज़ आ जाता है कि आप हुकूमत की ज़बान बोल रहे हैं, आप इस तरह के हुक्मरानों का साथ दे रहे हैं, आप जालिम हुक्मरानों का साथ दे रहे हैं। भाई हुक्मरानों के जुल्म से, ज्यादती से कौन इनकार कर रहा है? यानी हम तो बात का आगाज यहां से करते हैं कि बेहिस हुक्मरान है जो अवाम की किसी जायज यानी डिमांड पर भी कान धरने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से जुल्म ये कि अवाम को इस रवैये का आदी बना दिया कि जब तक वो तोड़फोड़ नहीं करेंगे उनकी जायज बात पर भी कान नहीं धरे जाएंगे। तो फिर हम किस तरफ जाएं, कि क्या बात करें? अब मगर अच्छाई लाने के लिए, भलाई पैदा करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए अवाम रत्ती भर भी साथ देने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत तो चलो तय हो गया ना जी कि नलायक निकल आई है, यार अवाम कितना को साथ दे रही है। पिछली हुकूमत से शुरू हुई हुई हुकूमतें कल्पने के लिए खुदा वास्ते दुकानें जल्दी बंद कर दे, इससे को बिजली बचत हो जाएगी। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हर जगह यार सूरज ग्रूप होने के साथ ही दुकानें, ये पूरी दुनिया में। अच्छा फिर चंद बंदे ने बैठ के ना मार्केट के लीडरों ने कहीं मीडिया के ऊपर कह दिया कि भाई इससे कितनी बिजली बच, ये प्रॉब्लम यानी हमने पिछले साल भी ये बात की थी कि दुकानें जल्दी बंद करने वाला जो ट्रेंड है, हमें अल्टीमेटली इसी सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये आप बजाय ये कि आप हुकूमत पर जोर दें कि वो बिजली पैदा करे, आप हुकूमत को और आवाम को ये दर्स दे रहे हैं, उल्टा सबक पढ़ा रहे हैं कि जी दुकानें जल्दी बंद कर दीजिए। यार ये जो अभी तुम पहले गुफ्तगू कर रहे थे शुरू में कि इंडिया के अंदर 40% लोगों ने अभी तक बिजली का मुंह ही नहीं देखा, फिर उधर कई इलाके ऐसे हैं जहां पे 7-7, 8-8 घंटे सारी जिंदगी से जब से इंडिया बना लोड शेडिंग हो रही है, वहां कितनी को रोज बसें सड़ रही हैं या मार कुटाई हो रही है। ठीक है उधर से बहुत बुरी हालत है, हमारी बहुत बुरी हालत है और गवर्नमेंट जिम्मेदार है, मगर मैं कहता हूं कि एहतजाज का कोई अच्छा तरीका अपनाना चाहिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे गाड़ियों में, रक्षों में बैठे हुए, उनको ना डंडे मारने शुरू कर दें, गवर्नमेंट से बात करें, उनके साथ एहतजाज करें, सड़कों पे निकलें, नारे मारें, जो मर्जी करें। जब फिर इलेक्शन आता है उस वक्त वोट देते हुए भी ये ख्याल करें कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। उस वक्त कोई पुलाव के प्लेट की खातिर किसी और के कैंप में जाके बैठा होता है, कोई उधर बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, कोई 500 पकड़ के वोट डालने आया होता है।
پہلے سوچ کے ووٹ دینا کہ بھائی جی کس کو ووٹ دینا چاہیے کس کو نہیں, کوئی صحیح بندہ ہے کون نہیں. اس کے بعد اگر کوئی غلط کرتا ہے تو احتجاج بھی کرے, مگر جائز طریقے سے کرے, ناٹ دس وے. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ کراچی میں اسلحہ افغانستان اور خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے. واہ جی واہ ملک صاحب, بہت اچھی اطلاع دی ہے آپ نے. اب آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں, اب روک لیتے ہیں اسلحہ بھی. چلو یار کل سے شو بند کرو, چلتے ہیں گھوڑے پہ کاٹھیاں ڈال لو, نکل جائیں اب افغانستان اور خیبر پختونخوا کی طرف. یہ جو اسلحہ آ رہا ہے نا اس کو تو روک کے آئیں یار. مذاق اڑا رہے ہو ملک صاحب کا, انہوں نے انکشاف کیا ہے. بہت اچھے ملک صاحب, آپ کو بڑی پاجنس کر کے میں نے وزیر داخلہ لگوایا, آپ مخبر بن گئے ہوئے. اور سرکار مخبریوں والی عادتیں چھوڑ دیں, کو عملی اقدام کریں جناب. اب آپ وزیر داخلہ ہیں. ہائے ہائے, ایک محلے کے چوکیدار کی لاٹری نکل آئی نا, اس نے کو ایک کنال کی کوٹھی بنا لی. ادھی رات کو بیچارہ کنال کی کوٹھی سے نکل کے باہر آ کے گلی میں آواز لگاتا تھا, جاگ دے رہنا, پھر جا کے سو جاتا تھا. یہ کو ہے بات کرنے والی وزیر داخلہ کی کہ بھائی جی یہ جو کراچی میں اسلحہ آ رہا ہے یہ افغانستان اور خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نوید قمر صاحب کہہ دیں گے یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ بجلی نہیں ہے اس لیے ہو رہی ہے. یا وزیر خارجہ کہہ دیں کہ ہم امریکہ سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے. یا وزیر خزانہ کہہ دے کہ ملک میں غربت اس لیے ہے کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں. حضور یہ اسلحے کی سمگلنگ کے روٹ نہیں بتانے عوام کو, یہ سمگلنگ روکنی ہے. یہ ایسے ہی ہے کوئی بھوکا بندہ کسی امیر آدمی سے کہے کہ مجھے روٹی کھلا دو, وہ روٹی کھلانے کی بجائے اسے 5 اسٹار ہوٹل کا ایڈریس بتانا شروع کر دے. سیدھا جاؤ گے آگے سے دائیں ہونا, ساتھ ہی بائیں ہوگے آگے 5 اسٹار ہوٹل ہے, کھاؤ جا کے روٹیاں. احتجاجی ریلی کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مال روڈ پر پیدل چلنا کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں. کیا مطلب؟ یار کل نون لیگ کے وزراء نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف مال روڈ پر جلوس نکالا تھا, اس کی توجیہ پیش کر رہے ہیں وزیر قانون صاحب. ہاں تو مال روڈ پہ دفعہ 44 لگی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی مرضی کی تشریح کر لی ہے. اٹس کال ان انگلش لوچ کڑوتیاں. لوچ کڑوتیاں کہتے ہیں اسے یار ہن سونا اس کے سپیلنگ سنو, LUC لوچ, KURUTIA نون غنہ. کیا سپیلنگ بنایا یار تم نے؟ تو سپیلنگ بھی تو لوچ کڑوتیاں کے ہیں, وہ کون سے بیوٹیفل کے ہیں. لوچ کڑوتیاں ایسے ہی ہوتا ہے, کچر مچر. دیکھو نا ذرا, اگر وزیر قانون کی اپنی مرضی کی تشریح کرے گا تو پھر لوچ کڑوتیاں ہی ہو سکتی ہیں. اس طرح کا ایک بندہ چلا گیا نا عدالت میں, اس نے کہا جج صاحب اس شخص نے مجھے دوسری اور چوتھی چپیڑ ماری ہے, اسے گرفتار کر لے. جج صاحب نے پوچھا پہلی اور تیسری نہیں ماری؟ نہیں جج صاحب وہ میں نے ماری تھی, اس نے دوسری اور چوتھی ماری ہے, اسے گرفتار کر لے میلاڈ. چونکہ پہلی اور تیسری چپیڑ مارنا تو جرم نہیں ہے, دوسری اور چوتھی مارنا تو سراسر ہی آتی ہے, پکڑ لے اسے. یا جس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی جی یہ موٹر سائیکل پہ اشارہ توڑنا اور ڈنڈا مار کے اشارہ توڑنا ایک کوئی بات ہوتی ہے. اسی طرح ایک بندے نے ڈنڈا مار کے بندہ مار دیا, عدالت نے کہا تم نے ڈنڈا مار کے بندہ ہی مار دیا. کہتے نہیں میں نے ڈنڈا مار کے بندہ نہیں مارا, یہ بندہ ڈنڈا لگنے سے مار گیا ہے. رانا صاحب وہ جو کتنے سارے لوگ مال روڈ پہ پیدل چل رہے تھے نا, وہ جلوس تھا, وہ کوئی جمعہ پڑھنے نہیں تھے جا رہے, جمعہ آج ہے جناب. اور وہ جو ایسے کر رہے تھے نا حیور, وہ نعرے لگا رہے تھے, وہ کوئی ڈانڈ نہیں تھے دکھا رہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق کرنسی نوٹوں کا حجم 17 کھرب 13 ارب سے تجاوز کر گیا. بہت اچھے. یہ کس طرح یہ تجاوز کر گیا ہے اس کا حجم؟ وہ اخبار جتنے نوٹ چھپنے شروع ہو گئے. سارے ملک میں تو بھوک پڑی ہوئی ہے, غریب آدمی بیچارہ پیسے کے لیے ترس رہا ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ اگے کو نکل جاتا ہے.
یہ کدھر جاتی ہیں جی اتنے نوٹ؟ یا جدھر چھاپ رہے ہیں ادھر کو چوہے لے جاتے ہیں. چوہے نے بھی کیا نوٹ کرنا ہے, اتنی سی تو اس نے روٹی کھانی ہوتی ہے, اس کا کون سا بجلی کا بل آتا ہے بیچارے کو. ہاں ہاں, کیا خرچہ کیا اس کا, چوہے نے 1 to 5 رکھی ہوتی ہے. کہاں ہے روٹی؟ وہ تو بیچارہ آپ ہی پیدل ہی بھاجنا سے کرتا ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا چوہا ننگی پیری بلکہ دوڑ رہا ہوتا ہے, اس کے پاس تو جوتی نہیں ہے بیچارے کے پاس. یار یہی تو خبر ہے, بلکہ یہی تو مسئلہ ہے کہ ملک میں افراط زر بڑھ گیا ہے. اچھا اچھا اچھا, افراط یار بڑھ گیا ہے. یہ لازمن کو اچھی چیز نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان میں اچھی چیز تو کم ہوتی ہے, پیڑی چیز ہی بڑھتی ہے. یہ جو افراط یار ہے یہ بھی کو پیڑی شے ہی ہے بیچاری. چونکہ ادھر بڑھتا ہے تو لوڈ شیڈنگ بڑھتی ہے, پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, غربت بڑھتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, کوئی چنگی شے نہیں بڑھتی. یہی سننے میں آتا ہے نال دیا دے منڈے دی پینڈکس ود گئی, یا بیچاری مائیاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں مہنگائی بڑی ود گئی. بس مہنگائی کا دوسرا نام افراط زر ہے. اچھا یعنی افراط زر مہنگائی کا ہی دوسرا نام ہے. یہ جب ہم سبزی لینے جاتے ہیں تو وہ سبزی والا یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جی میں کی کراں پچھوں ہی افراط زر بڑھ گئی ہے. یا یہ جو رکشے والا کہتا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں میں نے 150 ہی لینا ہے, افراط یار بہت ہو گئی ہے. لو جی یہ افراط زر کہیں مجھے مل گئی نا تو میں نے اسے نہیں چھوڑنا. یہ دوانا 250 روپے کا یہ افراط زر نے کیا یار. جاپان کے ایک جزیرے میں 18,000 افراد ایسے ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے. ان میں سے 450 افراد 110 سال سے بھی آگے نکل گئے ہیں. بہت اچھے. کتنے افراد ہیں؟ 18,000 سے زیادہ. یہ افراد ہی ہیں یا ادھر کسی جزیرے پہ میٹر لگے ہوئے ہیں؟ ایسی زیادہ عمر ہے یار, 100 سال کا بندہ. یہ آپس میں یہ لوگ بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہوں گے ویسے. یہ جو رائٹ برادران جنہوں نے جہاز نہیں تھا بنایا پہلا, ان کے ابے کی دکان سے میں دہی لینے جایا کرتا. جب میرے چھوٹے منڈے کی شادی ہوئی نا تو اس کا ایک کلاس فیلو جرمنی سے شادی پہ آیا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی مجھے تھی, ہٹلر. اچھا صحیح نام اس کا کچھ اور تھا, ہٹلر اس کی چھیڑ تھی. پھر اس نے اپنا نام صحیح ہٹلر رکھ دیا, مشہور جو ہٹلر ہو گیا. بڑا شرارتی تھا چھوٹا سا ہٹلر. ڈیڈیو نے ہٹلر پائی, اپنا نکر پائی, دوڑا پھرے بیڑے میں. بڑی اچھی طرح مجھے یاد ہے اس بیاہ پہ دیگیں چنگیز خان نے پکائی تھی. ہاں یہ نائی ہوتا تھا, دیگیں پکاتا تھا. میرے سامنے اس نے دیگ پکائی ہے, بیچ میں کسی بچے شرارتی نے مٹی ڈال دی. یہ اس سے لڑ پڑا, پھر کہیں ہمسائے کے ساتھ لڑ پڑا. میں نے سنا بیگم کے ساتھ بھی بڑا لڑتا تھا. بس پھر اس کا کام چل پڑا تو پھر اس نے جنگیں لڑنی شروع کر دی. 100 سال کا بندہ. لا جی اس جزیرے پہ 3 چیزیں بہت بکتی ہوں گی. ایک گوڈیوں پہ ملنے والی دوائی, ایک موٹے شیشیوں والی اینک, اور ایک دنداں دا بیڑ. کھانسی کے شربت کی تو خیر ہر چوک میں سبیل لگی ہو. ان لوگوں نے جب سگریٹ لگوانا ہونا تو کسی دوسرے ملک سے بندے کو بلاتے ہیں, چونکہ ان سے نہیں لگتا, سارے ہی تو بیچارے ہل رہے ہوتے ہیں. ناظرین یہ تھا آپ کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.